السلام علیکم ناظرین، پیش کرتی ہوں بے شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر۔ حضرت حبیب اجمی ابتدا میں بڑے مالدار تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش سود خوری تھا۔ آپ لوگوں کو قرض دے کر اس پر سود وصول کر کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی بیوی نے کہا، آج گھر میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی انتظام کیجیے۔ حبیب اجمی گھر سے نکلے اور اپنے ایک مقروض کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتفاق سے گھر کا مالک گھر پہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے۔ حضرت حبیب اجمی نے کہا، مجھے شوہر نہیں، اپنی سود کی قسط چاہیے۔ اس پر مقروض کی بیوی نے جواب دیا، جب شوہر گھر پر نہیں ہے تو آپ کی سودی قسط کس طرح مل سکتی ہے؟ اس پر حبیب اجمی نے پھر کہا کہ مجھے تمہاری کسی بات سے سروکار نہیں۔ اگر تم مجھے میری قسط نہ دو گے تو میں وقت ضائع کرنے کا ہرجانہ بھی وصول کروں گا۔ قرض دار شخص کی بیوی نے کہا، جب ہمارے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر سودی قسط کہاں اور ہرجانے کی رقم کہاں؟ ہم دے ہی کچھ نہیں سکتے۔ حبیب اجمی نے دروازے پر ٹھوکر مار کر کہا، میں خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گا، کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جاؤں گا۔ قرض دار کی بیوی کو بڑا غصہ آیا اور اس نے سوچا، عجیب ڈیٹ قسم کا انسان ہے، جب میں اپنی مجبوری اور معذوری بیان کر رہی ہوں تو پھر تقاضے کیے جا رہا ہے۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ ہم نے کل ایک بکری ذبح کی تھی، اس کا گوشت وغیرہ تو ختم ہو چکا ہے، اس کی سری پڑی ہوئی ہے، وہ لینی ہے تو لے لو۔ حبیب اجمی نے کہا، وہی دے دو۔ عورت نے فوراً سری حبیب اجمی کی طرف بڑھا دی۔ وہ سری لے کر گھر کو چل دیے اور بیوی سے جا کر کہا، آج ہرجانے میں سری ہی ملی ہے، اس کو ہی آج پکاؤ۔ حبیب اجمی کی بیوی نے کہا کہ خالی سری سے تو کام نہیں چلے گا، اس کے لیے لکڑی، مرچ، مسالہ اور دیگر اشیاء کی بھی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ حبیب اجمی نے کہا، فکر مت کرو، میں یہ چیزیں بھی سود میں لے کر آتا ہوں۔ فوراً باہر گئے اور دیگر تمام چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ بیوی نے سالن پکانے کے لیے ہانڈی چولہے پر رکھ دی اور اس میں سری کا گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد سالن تیار ہو گیا اور بیوی نے کہا کہ سالن پک گیا ہے، لہٰذا کھانا کھا لیں۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا گیا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ فقیر کو دیکھ کر حبیب اجمی سخت برہم ہوئے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک وصول کرنے والے کا گھر ہے، اور میں جو خود لوگوں سے سارا دن رقمیں وصول کرتا ہوں تو مجھ سے وصول کرنے آ گیا ہے؟ کچھ شرم کر اور اپنا راستہ ناپ۔ فقیر نے عاجزانہ انداز میں التجا کی کہ جناب، مجھے بھوک لگی ہے، باخدا مجھے کچھ کھانا کھلائیں۔ حبیب اجمی بولے، جاؤ، ایک بار تو کہہ دیا ہے کہ کھانا نہیں ملے گا۔ اس پر فقیر نے کہا، اے حبیب اجمی، میں بھی تمہارا شاگرد ہوں۔ جس طرح تو لوگوں کے دروازے پر اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ لیے بغیر وہاں سے نہیں ہلتا، میں بھی یہاں سے کچھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس پر حبیب اجمی دوبارہ کہنے لگے کہ میں تو لوگوں کو قرض دیا ہوتا ہے، اس کا سود طلب کرتا ہوں، تم نے مجھے کیا دیا ہے جو مجھ سے لینے آ گئے ہو؟ مگر فقیر کہنے لگا کہ مالداروں کے مال میں محتاج کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور میں اپنا حصہ وصول کرنے آیا ہوں اور وصول کر کے جاؤں گا۔ حبیب اجمی غصے سے بولے، یہاں سے چلا جا، میں اب بھی تیرا لحاظ کر رہا ہوں۔ فقیر کہنے لگا، اے حبیب اجمی، تم تو بہت ہی کنجوس نکلے ہو، میں نے تم سے کوئی مال تو نہیں مانگا، میں تو فقط کھانے کے لیے کچھ مانگ رہا ہوں۔ حبیب اجمی نے سختی سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ اگر میں تمہیں کچھ مال دے بھی دوں تو تم اس سے امیر تو نہیں ہو سکتے، مگر میں غریب ضرور ہو جاؤں گا۔ اس پر فقیر کو بھی غصہ آ گیا اور کہنے لگا، اے حبیب اجمی، اگر مجھے کھانا دینے سے تو بھوکا رہ جائے گا تو مجھے کھانا مت دے، مگر ایک بات یاد رکھ، جب اللہ کسی کو بھوکا رکھنے کا ارادہ کرے تو وہ شخص کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا، اور آج تو خدا کے حکم سے بھوکا رہے گا۔ فقیر کی بات سن کر حبیب اجمی پر تو کوئی اثر نہ ہوا، مگر اس کی بیوی کا دل نرم پڑ گیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ فقیر کو کھانا دے دیا جائے، مگر وہ اپنے شوہر کے آگے بے بس تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ حبیب اجمی کچھ کھانا فقیر کو دے دیں۔ انہوں نے بیوی کو بھی برا بھلا کہا اور فقیر کو بھی بھگا دیا۔ فقیر تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو انسانی روپ میں آیا تھا۔ اس نے جب یہ بد دعا دی کہ اگر آج تو مجھے کھانا نہیں دے گا تو خود بھی نہیں کھا سکے گا، اس کی اس بات کو جھٹلانے کے لیے حبیب اجمی نے اپنی بیوی سے کہا، لاؤ کھانا، میں ابھی اس فقیر کو کھانا کھا کر دکھاتا ہوں۔ بیوی نے سالن نکالنے کے لیے جب دیچکی کا ڈھکن اٹھایا تو حیران رہ گئی کہ دیچی شوربے اور سالن کی بجائے خون سے بھری پڑی ہے۔ اس نے حبیب اجمی کو بلا کر سارا معاملہ سنایا اور دکھایا۔ پہلے تو حبیب اجمی نے سالن کے رنگ و بو پر غور کیا، اور جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ واقعی خون ہے تو پھر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ اب بیوی کو بولنے کا موقع ملا۔
اس نے کہا تم نے ہمیشہ کنجوسی سے کام لیا، اپنی لالچ کے لیے لوگوں کا خون چوسا، قرض کی تہوں پر تہیں چڑھا کر لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کیا، اور آج اسی سائل کو جو غالباً خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا اس سے نہایت برا سلوک کیا، اور خدا نے اس خون سے جو تم لوگوں کا چوستے ہو ہمارا سالن بدل دیا ہے۔ حبیب اجمی کی حالت تو پہلے ہی پریشان کن تھی، اوپر سے بیوی کی جلی کٹی باتوں نے چلتی پر تیل کا کام کیا، اور وہ فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے، مگر وہ نامعلوم کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اسی پریشانی میں گھر واپس آئے تو بیوی نے کہا اب میرا ایک مشورہ مان لو۔ پوچھا جلدی بتاؤ، میں سخت بے چین ہوں، نامعلوم مجھے کون سی سزا ملنے والی ہے۔ اس پر بیوی نے کہا میری بات مانو تو سارا قرضہ جو تم نے لوگوں سے لینا ہے ایک دم معاف کر دو۔ تمہاری اس سخاوت اور دریا دلی کی خبر سن کر فقیر خود بخود دوڑا دوڑا آئے گا۔ حبیب اجمی کہنے لگے کہ مگر میں پھر ساری زندگی روپے پیسے کے بغیر کس طرح گزاروں گا؟ اس پر بیوی نے جواب دیا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، اتنی مدت تم نے ایسے زندگی گزاری ہے، اب باقی زندگی میں محنت مشقت کرنا، تجارت کر لینا، پیسہ کس طرح بھی کمایا جا سکتا ہے۔ اب حبیب اجمی سوچوں میں غرق ہو گئے، جوں کاروبار کو چھوڑنے کی سوچتے دل و دماغ میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی، مگر پھر اچانک حبیب اجمی کے دل میں سودی کاروبار سے نفرت و کراہت پیدا ہو گئی۔ اسی وقت پاک صاف ہو کر مصلے پر آ گئے، نماز ادا کر کے سجدے میں گر گئے اور عرض کی اے اللہ میں گنہگار اور سیاہکار ہوں، زندگی بھر کوتاہیوں اور بدعمالیوں کا شکار رہا ہوں، ان سے لا تعلق ہونا چاہتا ہوں، میری مدد فرما، کیونکہ میری عقل کمزور ہے، لہٰذا مجھے عقل کے حوالے کرنے کی بجائے تو خود میری دستگیری اور رہنمائی فرما۔ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا تمام سودی کاروبار ختم کر دوں گا اور اپنے سارے قرضے لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ دعا ختم ہوئی، حبیب اجمی کو سکون مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے فیصلے پر قائم رکھنے کا حوصلہ دیا اور گناہوں سے دور رہنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ نے فوراً اپنی بیوی کو بتایا کہ میں تمہارے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر فعال زندگی گزارنے کا اقرار کرتا ہوں، تو میری گواہ رہنا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی اور بولی آپ نے زندگی کی حقیقت کو پا لیا، گناہگاری ترک کر دی اور استغفار کے ذریعے صراط مستقیم اختیار کی، میں آپ کی قیامت تک گواہ رہوں گی۔ یہ سن کر حبیب اجمی کا چہرہ تشفی اور تسلی کے نور سے چمک اٹھا، وہ فوراً گھر سے باہر نکلے اور بلند آواز سے لوگوں کو بتاتے جاتے میں نے جس کسی سے قرضہ لینا ہے وہ مجھ سے قرضے کی معافی کی تحریر لکھوا لیں۔ جب لوگوں نے سنا کہ حبیب اجمی اپنی فطرت اور عادت کے برخلاف اعلان کر رہے ہیں تو اکثر نے یہ کہا کہ حبیب اجمی لوگوں کے خون نچوڑنے کے لیے نئے نئے طریقوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ گلی کے لڑکوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دوسرے کو خبردار کرنے لگے حبیب اجمی کے قریب مت جانا، کیونکہ اس کے قریب جانا جہنم کی آگ کو چھونے کے برابر ہے۔ یہ باتیں سن کر حبیب اجمی کو بڑا دکھ ہوا، مگر کسی کو کیا کہتے، یہ سب ان کی اپنی بدعمالیاں تھی، کسی پر کیا دوش دیا جا سکتا تھا۔ روتے روتے وہ حضرت حسن بصری کی مجلس کی طرف چلے گئے، وہاں پر موضوع بھی آپ کے حسب حال تھا جس نے آپ کے ذہن کے بند دریچوں کو کھول دیا، اور بعد میں حضرت حسن بصری کی تقریر اور نصیحتوں نے آپ کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور آپ نے بیوی کے علاوہ حضرت حسن بصری کو بھی اپنی توبہ کا گواہ بنا لیا اور خدا سے وعدہ کیا کہ وہ سود جیسے گندے کاروبار کا خیال بھی دل میں نہ لائیں گے اور لوگوں سے اپنے سارے قصوروں کی معافی مانگیں گے۔ حضرت حسن بصری نے آپ کے حق میں دعا کی۔ حبیب اجمی حضرت حسن بصری کی دعا لیتے واپس گھر لوٹے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جو آپ کا قرض دار تھا۔ آپ نے اس سے کہا چلو میرے ساتھ میرے گھر، میں کاغذ پر تمہیں تمہارے قرضے سے فارغ خطی لکھ دوں گا۔ قرض دار بولا اگر میں آپ کے گھر گیا تو آپ وہاں میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا۔ حبیب اجمی بولے بے شک تم میرے ساتھ نہ چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے اپنے گھر لے چلو، وہاں جا کر میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ مگر وہ شخص بالکل نہ مانا اور بولا آپ میرے گھر جا کر وہاں شور مچائیں گے اور پورے محلے میں مجھے رسوا کر دیں گے۔ آپ رونے لگے اور خدا سے عرض کی کہ اے اللہ میں اتنا ہی بے اعتبار ہو چکا ہوں کہ میری نیکی پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے۔ آپ نے اس قرض دار سے کہا تو جا اور کاغذ یہاں لے آ، میں تمہیں یہاں پر ہی لکھ کے دے دیتا ہوں۔ اب اس شخص کو تھوڑا سا آپ پہ یقین آیا اور وہ آپ کے ساتھ گھر چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ راستے میں پھر گلی کے لڑکوں سے حبیب اجمی کا سامنا ہوا۔ لڑکے آپ کو دیکھ کر بولے ہٹ جاؤ، کہیں ہماری اڑائی ہوئی مٹی حبیب اجمی پر نہ پڑ جائے اور ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ یہ بات سن کر قرض دار بڑا حیران ہوا۔ حبیب اجمی اسی وقت سجدے میں گر گئے، عرض کی یا مولا کریم
तेरी कुदरत के भी अजीब तमाशे हैं। इधर मैंने तौबा की है, उधर तूने मेरी नेक नामी के ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। इसी वक्त आपने अपने तमाम कर्जदारों को तहरीर लिखकर फारग कर दिया और ऐलान करवा दिया कि मेरा कोई भी मकरूज जहाँ भी हो वो मुझसे आकर लिखवा ले। तमाम कर्जदारों को फारग खतियाँ लिखकर देने के बाद आपने अपना तमाम असासा लोगों में तकसीम कर दिया। जब सारा कुछ बांट चुके तो एक साइल आया। उस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं था। आपने उसको अपना कुर्ता दे दिया। अभी वो साइल मौजूद ही था कि एक और आ गया। आपने उसको अपनी बीवी की चादर दे दी और अपना दामन दुनियावी दौलत से झाड़ दिया। हजरत हसन बसरी और आपके दरमियान बड़ा गहरा ताल्लुक था। एक रोज आप अपने घर में जो चौराहे पर वाक़या था वहाँ गुस्ल के लिए चले गए। आपके कपड़े घर से बाहर की तरफ दीवार पर लटके हुए थे और हजरत हसन बसरी का इधर से गुजर हुआ और उनको आपके लिबास की खुशबू आई और वो ठहर गए कि इन खुशबू भरे कपड़ों को कोई चोरी ना उठा कर ले जाए, और काफी देर खड़े रहकर हबीब अजमी के कपड़ों की निगरानी करते रहे। जब हजरत हबीब अजमी वापिस आए तो कपड़ों के पास हजरत ख्वाजा हसन बसरी को खड़े पाया और पूछा, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? जवाब मिला, यहाँ से गुजर रहा था। दीवार पर आपके कपड़े देखे तो इस ख्याल से रुक गया कि कहीं कोई चोर आकर आपके कपड़े ना उठा ले। हजरत हसन बसरी ने पूछा कि आपने ये कपड़े किसके भरोसे पर दीवार पर लटका दिए थे? अगर चोरी हो जाते? तो हबीब अजमी ने जवाब दिया कि अगर कपड़े चोरी हो जाते तो जिसने ये कपड़े दिए थे वो और दे देता। दूसरे ये कि मेरे कपड़ों की निगरानी के लिए जिसने आपको भेजा है उसी के भरोसे मैंने कपड़े यूं छोड़ दिए। हजरत हसन बसरी लाजवाब होकर वापस तशरीफ ले गए। एक दफा एक औरत दुआ के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आपने पूछा कि तुम्हारे पास और क्या है? उसने कहा कि 2 दरहम हैं। आपने उससे वो 2 दरहम लेकर खैरात कर दिए और दुआ करके फरमाया कि जाओ तुम्हारा बच्चा आ गया है। चनाचा घर पहुंचकर जब उसने देखा तो वाकई उसका बच्चा घर पर मौजूद था। उसको गले लगाकर पूछा कि तू कहाँ चला गया था? लड़के ने कहा कि मैं तो करमान में था और मेरे उस्ताद ने गोश्त लाने के लिए बाजार भेजा। रास्ता में अचानक ऐसी आंधी आई कि जो मुझे यहाँ तक उड़ा कर ले आई और मैंने किसी को कहते हुए सुना कि ए हवा, इसको घर पहुँचा दे। इसी तरह आपके बहुत से मौजज़ात हैं। उन्हीं में से एक ये भी है। एक मर्तबा आपकी बीवी ने कहा कि खुर्दो नोश के लिए कुछ ना कुछ काम तो आपको करना चाहिए। ये सुनकर आप मजदूरी के लिए घर से निकले, लेकिन दिन भर इबादत में मशगूल रहकर जब घर पहुंचे तो बीवी ने सवाल किया कि क्या लाए हो? आपने जवाब दिया कि जिसकी मजदूरी की है वो बहुत कर्म करने वाला है। उसके कर्म ही की वजह से मुझ में उजरत तलब करने की जुर्रत ना हो सकी, लेकिन उसने खुद ही कह दिया है कि 10 यौम के बाद जब तुमको ज़रूरत होगी तो पूरी उजरत दे दूंगा। फिर जब 10 दिन के बाद आपको ख्याल आया कि आज घर जाकर क्या जवाब दूंगा, एक तरफ तो आप अपने तसव्वुर में गर्क चले जा रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने एक बोरी आटा, एक ज़िबा शुदा बकरी, घी, शहद और 300 दरहम एक गैबी शख्स के जरिए आपके घर पहुंचा दिए और साथ ही ये पैगाम भी दिया कि हबीब से कह देना कि अपने काम को तरक्की दे, जिसके सिले में हम उससे भी ज्यादा मजदूरी देंगे। जब आप घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर में से खाने की खुशबू आ रही थी। अंदर जाकर बीवी से सूरत हाल दरियाफ्त की तो उसने पूरा वाकया और पैगाम आप तक पहुंचा दिया। ये सुनकर आपको ख्याल आया, जब सिर्फ 10 दिन की रियाजत का अल्लाह ताला ने ये नेमुल बदल अता फरमाया है तो अगर ज्यादा दिल जमी के साथ इबादत करूंगा तो न जाने क्या इनामात हासिल होंगे। उसी दिन से दुनिया को छोड़कर इस दर्जा इबादत में गर्क हो गए कि मुस्तहजाबुल दावात के दर्जे तक पहुँचे और आपकी दुआओं से मखलूक को बहुत मुफाद हासिल हुआ। एक मरतबा हजरत हसन बसरी हजाज बिन यूसुफ के सिपाहियों से छुपते हजरत हबीब अजमी की इबादतगाह में पहुँच गए और जब सिपाहियों ने हबीब अजमी से पूछा तो उन्होंने साफ बता दिया कि हसन इबादतगाह के अंदर हैं, लेकिन पूरे इबादत खाने की तलाशी के बावजूद भी हजरत हसन का सुराग ना मिल सका। और हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, 7 मरतबा सिपाहियों ने मेरे ऊपर हाथ रखा लेकिन मुझे ना देख सके। फिर सिपाहियों ने हजरत हबीब से कहा कि हजाज तुमको द्रोहगोई की सजा देगा। आपने फरमाया कि हसन मेरे सामने इबादतगाह में दाखिल हुए थे, लेकिन अगर वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर। चनाचे दोबारा फिर तलाशी ली लेकिन उनको ना पाकर वापस आ गए। हजरत हसन ने बाहर निकलकर हजरत हबीब से कहा कि आपने तो उस्तादी के हक का भी कुछ पास नहीं किया और साफ साफ उन्हें मेरा पता बता दिया। उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि मैंने सच से काम लिया इसीलिए आप महफूज रहे, और अगर मैं द्रोहगोई से काम लेता तो फिर यकीनन हम दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते। ये सुनकर हजरत हसन बसरी ने पूछा
کہ آخر آپ نے ایسا کیا منتر پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی انسان کو ہدایت دیتی ہے اور بندہ سیدھا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور صرف اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس پر اپنا کرم کرتی ہے اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔